بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ہمارا پروگرام اس وقت شروع ہو چکا ہے 1:29 پر، جیسے کہ پہلے ہوا کرتا تھا، آج بھی اسی طرح سے ہے۔ اور آپ سے ابوالحسن نغمی پیش لفظ کے عنوان سے بات کرتے تھے، اور لیجیے سنیے۔ دل رسم کے سانچے میں نہ ڈھالا ہم نے، اسلوب سخن نیا نکالا ہم نے، ذرات کو چھوڑ کر رقیبوں کے لیے مہتاب پہ بڑھ کے ہاتھ ڈالا ہم نے، لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، قاموس و لغات سے گزر کر دیکھو، الفاظ کے سر پر نہیں ہوتے معنی، الفاظ کے سینوں میں اتر کر دیکھو۔ سول کے عزیز ساتھیوں، آج سے 12 برس پہلے ہفتے کا دن تھا، مارچ کے مہینے کی 29ویں تاریخ تھی، جب آپ کی اپنی انجمن سول کا پہلا اجلاس ہوا تھا۔ یہ واقعہ اب تاریخ کا ایک زرین باب بن چکا ہے، جو ہمیشہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ یہ اجلاس برگ سینٹر کی لائبریری میں ہوا تھا، اور اس میں ہم نے اردو ٹائمز نیو یارک کے مالک و مدیر محترم خلیل الرحمان کو صدارت کے لیے بلایا تھا۔ آپ کی اجازت سے آپ ہی کا اپنا ساتھی ابوالحسن نغمی اس اجلاس میں موجود تھا۔ اس نے پردے کی ڈوری کھینچ کر سول کی بنیاد کا عملاً اعلان کیا تھا۔ یاسمین نغمی نے اجلاس کی صدارت، اجلاس کی نظامت کی۔ جن نابالغ نوبالغ بچوں نے مضامین نظم و نثر پڑھے، ان کے نام ہیں احمد نوید، حنا نغمی، سلطان نغمی اور حیدر نغمی۔ اجلاس میں مسٹر جان ہینسن نے نہایت درست اور اثر انگیز اردو میں مضمون سنایا۔ افغانستان کے باشندے شیر احمد توخی نے اپنا لکھا ہوا مضمون پڑھا۔ عنوان تھا افغانستان میں رہ کر میں نے بغیر استاد کے اردو کیسے سیکھی۔ نور نغمی نے ڈاکٹر فیروز عالم کا لکھا ہوا افسانہ خالی دامن سنایا۔ محترم خلیل الرحمان نے صدارتی کلمات ارشاد فرمائے۔ سول کے عزیز ساتھیوں، آپ سب لوگوں نے عملاً ثابت کر دیا کہ سول کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ سول کا پہلا اجلاس ہی سول کا منشور سمجھنا چاہیے۔ آپ کے ناچیز ساتھی ابوالحسن نغمی نے آپ ہی کی اجازت سے اور اس اجلاس میں بھی بتایا، اور اس کے بعد چند اجلاسوں میں اعلان کر دیا کہ سول کسی بھی انجمن کی حریف نہیں ہے، تمام انجمنوں کی حلیف ہے۔ سول محض شعر و شاعری اور مشاعروں والی انجمن نہیں ہے۔ یہ انجمن بنیادی طور پر نثر کو فروغ دینے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ ہم انسانوں کی تمام زبانوں سے محبت کرتے ہیں۔ جنوبی ایشیا کے ملکوں سے جو لوگ ترک وطن کر کے امریکہ میں آباد ہوئے، اور جو لوگ اردو بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، اور اردو کے اجلاسوں میں نظم و نثر پڑھنا اور سننا چاہتے ہیں، یہ ان کی سہولت کے لیے انجمن قائم کی گئی ہے۔ ہمیں یقین کامل ہے کہ سائنسدانوں نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ جو بچے 2 زبانیں یا دو سے زیادہ زبانیں بولنے پر قادر ہیں، وہ ان بچوں سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں جو صرف ایک ہی زبان جانتے ہیں۔ یہ بات لیبارٹریز میں ثابت ہو چکی ہے، اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ ایک بچہ 9 سال کی عمر تک بیک وقت 6 زبانیں سیکھنے پر قادر ہوتا ہے۔ امریکہ میں پرورش پانے والے تمام بچوں کی قومی زبان انگریزی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، امریکہ ان کا وطن ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے بچے اردو بولنا، سمجھنا، پڑھنا، لکھنا سیکھ جائیں تو ان کے دماغ کو یقیناً وسعت حاصل ہوگی، اور اسی طریقے سے وہ اپنی والدہ، اپنے والد، اپنے دادا دادی اور اپنے نانا نانی جو ہجرت کر کے آئے اور امریکہ میں آباد ہوئے، ان کی زبان بھی سیکھ سکتے ہیں اور انگریزی بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ بائی لنگول تو ضرور ہو جائیں گے، اور بائی لنگول ہونے سے ان کا مستقبل روشن و تابناک ہوگا۔ تو یہ ہے کہ اب یہ جو آج کل کرونا
وائرس پھیلا ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. مجھے جب سے یہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے چینی زبان کا بہت خیال آتا ہے. چینی زبان میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اسے اوپر سے نیچے لکھا جا سکتا ہے اور نیچے سے اوپر لکھا جا سکتا ہے، لیکن معانی بالکل بدل جائیں گے. چنانچہ ایسا بھی ہے کہ اوپر سے نیچے اگر لکھا جائے تو اس کو پڑھا جائے گا تباہی، بربادی، موت، اندورناک حالات، لیکن نیچے سے اوپر اگر پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوگا سنہرا اور نہایت نادر موقع. تو اب سول ماشاء اللہ 13ویں سال میں داخل ہو گئی ہے. یہ اس کا ٹین ایج کا زمانہ ہے، یعنی اب یہ بچی جو آپ کے ہاتھوں پلی بڑھی اب یہ 13ویں برس میں ہے. یہ زمانہ ہوتا ہے بھرپور توانائیوں کا، امنگوں کا، آرزوؤں کا اور ہیجان انگیز جذبات کا. ابھی تک تو یہ ہو رہا تھا کہ سول کا اجلاس ایک کمرے تک محدود تھا اور اس کمرے میں 25-30 لوگ آ جایا کرتے تھے، یا اگر حد سے حد بہت ہوا تو 80-85 لوگ جمع ہو جاتے تھے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ چائے پیتے تھے اور اپنا اجلاس سنتے تھے اور گھر چلے جاتے تھے. اب حالات بالکل مختلف ہیں. اب سول کا اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوتا ہے سول ٹی وی کی جانب سے، اور سول ٹی وی سول فاؤنڈیشن کی نگرانی میں قائم ہے. اور نوٹ فرمائیے سول فاؤنڈیشن 501(c) نان پرافٹ آرگنائزیشن کے تحت آتی ہے. اب یہ قائم ہو چکی ہے. ہم نے ووڈ برج ورجینیا میں واقع سول سینٹر سے اتوار 26 مارچ سول سینٹر میں سول کی سالگرہ انتہائی جوش و خروش سے منائی. ہمارا ریکارڈ شاہد ہے کہ پوری دنیا نے یہ ٹی وی پروگرام دیکھا اور دنیا کے ملک سے گوشے گوشے سے ہزاروں کی تعداد میں پسندیدگی کے خط اور مبارکباد کے پیغام موصول ہوئے. اب انشاءاللہ صورتحال یہ ہوگی کہ آپ بنفس نفیس تشریف لانا چاہیں گے تو بسر و چشم تشریف لائیں گے، لیکن ایک ذرا سا ٹھہرنا ہوگا. یہ کرونا دفع ہو جائے تو تھوڑا سا انتظار کر لیجئے. اگر آپ اپنے دولت خانے میں تشریف فرما کر سول کے اجلاس میں شریک ہونا چاہیں گے تو بسم اللہ. ہم سے رابطہ مسلسل رکھیے. ہماری زندگی سول ساتھیوں کی خدمت کے لیے وقف ہے. بے حد شکریہ. پھول کے مقبول جہاں ہے اردو، ارے اس کے پروان جہاں بھی ہے وہاں ہے اردو، اس کے پروان جہاں بھی ہے وہاں ہے اردو. اردو کو لشکری زبان کہا جاتا ہے جس میں ہر دور میں نئے الفاظ اور نئی زبانوں کا رنگ شامل ہوتا رہا ہے. پاکستان سے ہزاروں میل دور امریکہ آ کر بسنے والے پاکستانیوں کا اپنے وطن سے محبت کا ایک طریقہ اپنی زبان کو امریکہ میں زندہ رکھنے کی کوشش کرنے کا ہے. یہ واشنگٹن کے قریبی علاقے برک ورجینیا کی ایک لائبریری میں جمع ہونے والے اردو سے محبت کرنے والوں کی محفل ہے، جو جہاں اردو انجمن کے قیام کی دوسری سالگرہ منا رہے ہیں. سول یعنی سوسائٹی آف اردو لٹریچر کی بنیاد ابوالحسن نغمی اور ان کی اہلیہ یاسمین نغمی نے اسی لائبریری میں رکھی. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں آ کر بسنے والے پاکستانیوں کی نئی نسل اردو بول تو لیتی ہے لیکن انہیں اردو میں لکھنا پڑھنا نہیں آتا. جو ہمارے بچے ہیں وہ مشاعرے سے الرجک ہیں. ان کو وحشت ہوتی ہے کہ یہ سب کیا ہے، اس قدر ہاؤ ہو کا شور اور سبحان اللہ واہ واہ مکرر ارشاد، یہ سب کیا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سمجھنے کی ہیں اور جاننے کی ہیں کہ اب ہم ایسا کون سا طریقہ اختیار کریں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اردو بولیں بائی لنگوالوں سے. اپنی نئی نسل کو اردو سکھانے کے لیے یہ ہر مہینے کے آخری ہفتے میں ایسی محفل منعقد کرتے ہیں جہاں بچے اردو لکھنے اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. نور، میمی آداب، اپی آداب، بہت بہت شکریہ یاد رکھنے کا. اور نور، آپ کے بار بار کہنے پر میں آج صبح صبح بلال کو تنگ کر رہی ہوں اور ہم آپ کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں. اور 2 دفعہ کی سول میٹنگ بھولنے کی چیز نہیں ہے. تم لوگوں کی محنت جو تم مہینہ بھر کرتے ہو اور جو اپی اور میمی مہینہ بھر کرتے ہیں وہ بھی بھولنے کی چیز نہیں ہے. بہت رونقدار، بہت خوشیوں کے ساتھ. اور پھر سارے لوگ وقت پہ آ جاتے ہیں اور سب لوگ جمع ہوتے ہیں اور بہت بہت مزہ آتا ہے سب سے مل کر بھی اور سب کے پیپر سن کر بھی. اور وہ تھوڑا سا وقت جو ہوتا ہے
اور جو چائے اور اسنیکس پہ ختم ہوتا ہے بہت مزے کا ہوتا ہے. تو میرے لیے وہ 2 میٹنگز بہت یادگار ہیں اور میں چاہوں گی کہ جلدی سے جلدی ہم دوبارہ ملیں اور کوئی ایسے دن پہ ملے گا جب ہم تمہاری ان ڈیٹس پہ وہاں پر ہوں کہ میں ایک دفعہ اور پیپر پڑھ لوں. تو ہوپ فلی اگلی گرمیوں میں اگر ملاقات ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ تو بہت اچھا لگے گا. اور اگلی میٹنگ کے لیے میں بھی انتظار کر رہی ہوں, ہم سب بھی انتظار کر رہے ہیں اور تم بھی انتظار کر رہے ہوگے. تو بہت مبارک ہو, خدا کرے خیریت سے سب کام ہو جائے. کہ انہوں نے ایک نئی کتاب کو لانچ کیا ہے, داستان جاری ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ابوالحسن نقوی صاحب کی یہ 4تھی تصنیف ہے اور میں نے ان کی پہلی 2 کتابیں پڑھی ہیں. لاہور کے حوالے سے جو پہلی کتاب تھی وہ میں نہیں پڑھ سکی کیونکہ وہ دستیاب نہیں ہے یہاں پر, لیکن باقی میں نے دونوں کتابیں پڑھی ہیں. 32 برس امریکہ میں اور سعادت حسن منٹو کے حوالے سے جو انہوں نے لکھی تھی, اور اس کی تقریب رونمائی میں بھی میں آئی تھی, شرکت کی تھی, بہت اچھا لگا تھا. داستان جاری ہے, چونکہ میں یہ کتاب پڑھ چکی ہوں اور پڑھنے کے بعد آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میرے خیال میں میرے پاس الفاظ کم پڑ جائیں گے اگر میں اس کی تعریف کے بارے میں کہوں گی. لیکن جیسے کہ پروفیسر آنند صاحب نے بولا اور شعیب صاحب نے اور انور مقصود صاحب نے اس کتاب کے بارے میں بات کی, وہی میں اسی بات کو آگے لے کر چلنا چاہوں گی کہ کتاب کی سب سے زیادہ خوبصورت یہ چیز ہے کہ اس کو آپ کسی جگہ سے بھی کھولیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہی کتاب کا آغاز ہے, یہیں سے کتاب شروع ہوئی ہے, اور آپ اتنے محظوظ ہوتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو کہیں پر بوریت کا احساس نہیں ہوتا. تو یہ رائٹر ہو یا فلم کا ڈائریکٹر ہو, یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے دیکھنے والے یا پڑھنے والے کو اپنے ساتھ کیسے لے کر چلتے ہیں. تو ابوالحسن نقوی صاحب نے میرے خیال میں اپنے قلم کے ذریعے یہ جادو دکھایا ہے کہ جتنے بھی ان کے ریڈرز ہیں وہ ان کے دل کو اپنے قلم کے ذریعے قابو میں کر لیتے ہیں, اور جب تک وہ کتاب پڑھنے والا ختم نہ کر دے وہ بار بار پڑھنے پر مجبور ہوتا رہتا ہے اور اس کی تشنگی جو ہے وہ باقی رہتی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اردو زبان ہی ایسی ہے کہ اس کو بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو محفلیں ہیں یہ پاکستان سے کثیر تعداد میں لوگوں کے امریکہ آنے کا ثمر ہے, اور یہ ثمر جو ہے وہ یقیناً بارور ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ دانشور بھی بڑی تعداد میں آئے ہیں. اور جیسا کہ یووان حداد اپنے ایک مقالے میں لکھتی ہیں کہ جب دانشور تارکین وطن کے ساتھ آتے ہیں تو ان کا جو ثقافتی تشخص ہے وہ محفوظ رہتا ہے. یہ زباں وہ ہے مٹانے سے نہیں مٹ سکتی, سچ تو یہ ہے کہ بڑی خود نگراں ہے اردو. لیکن جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں رضاکارانہ طور پر اردو پڑھانے والے معظم صدیقی کہتے ہیں کہ وہ امریکہ میں اردو کے مستقبل کو اتنا تابناک نہیں دیکھتے. شاعروں کا اپنا مقام ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے, لیکن یہ اردو کو دیر پا مدت تک قائم رکھنے کے لیے صرف مشاعرے کرنا کافی نہیں ہے. اس کے لیے بہت زیادہ محنت اور جستجو کی ضرورت ہے, اور جو نئی نسل ہے اور نئی نسل کے بعد کی جو آنے والی نسل ہے, جب تک ان لوگوں تک ہم اردو نہ پہنچائے, جب تک وہ لوگ اردو بولنے, اردو پڑھنے لکھنے اور اردو پر سنجیدگی سے کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوں, تو اردو کا کوئی زیادہ درخشاں مستقبل مجھے اس ملک میں نظر نہیں آتا. اور ہے کوئی ایسا سخن, ایسی زباں, ایسا چلن, ہے کوئی ایسا سخن, ایسی زباں, ایسا چلن, کتنی آسانی سے ہر لب پر رواں ہے اردو. خواتین و حضرات, آج سے ہم لوگ سول کے اس اجلاس میں ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہوگا اگر مجھے اردو لکھنی اور پڑھنی آتی. اس کا آئیڈیا مجھے میرے ایک بہت عزیز دوست ہیں ڈاکٹر اصغر وجاہت صاحب, جو دہلی میں رہتے ہیں اور جامعہ ملیہ میں استاد رہ چکے ہیں, اور ان کا بڑا مشہور ایک ڈرامہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے, جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمعہ نہیں, جو ہم لوگ بہت دفعہ یہاں واشنگٹن اور پورے امریکہ میں کر چکے ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار تمہارے
सोल के इजलास में एक सेगमेंट ऐसा भी होना चाहिए जिसमें ऐसे लोगों से बातचीत होनी चाहिए जो उर्दू, जिनको शौक़ है उर्दू का, लेकिन वो लिख और पढ़ नहीं सकते। तो इस सिलसिले में आज हमारे जो पहले मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ भी दिल्ली से है। प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और नाम है उनका डॉक्टर पल्लव। तो आइए देखते हैं कि डॉक्टर पल्लव इस बारे में क्या कहते हैं। मेरा नाम पल्लव है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में हिंदी पढ़ाता हूँ। हिंदी की एक पत्रिका बनास जन जिसका नाम है, उसका संपादन प्रकाशन भी करता हूँ। कहानी या बल्कि कहना चाहिए कि हिंदी के गद्य की आलोचना में मेरी गहरी दिलचस्पी है, तो मैं कुछ कुछ लिखता पढ़ता रहता हूँ। आज जिस विषय पर मुझे बोलना है, जो मुझसे अपेक्षा की गई है, मुझे कहा गया है जो बोलने के लिए, वो है अगर मैं उर्दू जानता होता तो कैसा होता। तो सबसे पहली बात तो ये कि एक बड़ा भ्रम हमारे देश में ये चला आया है लंबे समय से, और दुर्भाग्य से जो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, आमतौर पर जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी ये मान लेते हैं कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, हिंदी और संस्कृत हिंदुओं की भाषा है। ये मानना वैसा ही है, भाषा को धर्म के साथ जोड़ना वैसी ही नादानी है कि आप इसके लिए मैं कोई ठीक से ऐसा उदाहरण नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सरासर नादानी और थोड़ा सा कम समझ की बात है जो नहीं करनी चाहिए। उर्दू में बड़े से बड़े लेखक हुए हैं जो कि इस्लाम के अनुयायी नहीं थे। संस्कृत और हिंदी में बड़े से बड़े लेखक ऐसे हुए हैं जो कि हिंदू धर्म को मानने वाले नहीं हैं। और हिंदू धर्म की भी बात अगर हम करें तो हिंदू धर्म भी कोई एक जैसा हिंदू धर्म नहीं है। कश्मीर में भी हिंदू हैं, कन्याकुमारी में भी हिंदू हैं, दोनों के रीति रिवाज बिल्कुल अलग हैं। बहरहाल मैं मुद्दे पर आता हूं। अगर मैं उर्दू जानता होता तो क्या होता। तो सबसे पहली बात तो ये कि उर्दू के साथ जो एक कल्चर भारत में है या जो एक कल्चर भारत में बनी, जिस संस्कृति का निर्माण हुआ, वो संस्कृति साझी संस्कृति है, साझा संस्कृति है। उस संस्कृति में हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश ने उन तमाम चीजों को अपनाया जो हमारे यहाँ की थी और जो बाहर से भी आई थी। हम नहीं जानते जलेबी कौन हमारे यहाँ कैसे आई और कैसे हमारे भोजन का अनिवार्य अंग बन गई। हम नहीं जानते कि खाने पीने, पहनने ओढ़ने, बोलने चलने के कैसे कैसे ढंग हमारे देश में कहाँ के लोग कहाँ से लेकर आए। ठीक ये वैसा ही है जैसा कि दुनिया के, ये मैंने कहीं पढ़ा है कि दुनिया के इस्लाम मानने वाले अनेक देश हैं, लेकिन दुनिया के किसी इस्लाम मतावलंबी देश में ताजिए नहीं निकाले जाते जैसे हिंदुस्तान में निकाले जाते हैं। तो बहरहाल अगर मैं उर्दू जानता होता तो मैं उस संस्कृति को भी और अच्छे से जान पाता, उस संस्कृति को उसकी भाषाओं के साथ जान पाता। यानी हिंदी थोड़ी मैं जानता हूं, लेकिन अगर मैं उर्दू लिपि जानता, उर्दू पढ़ना लिखना जानता, तो मैं उन तमाम किताबों को, गालिब को मैं ओरिजिनल पढ़ पाता, मीर को मैं ओरिजिनल पढ़ पाता, यहाँ तक कि शमसुर रहमान फारूकी, जिन्होंने हमारे समय का एक मॉडर्न क्लासिक जिसे हम कहते हैं, कई चांद सरे थे आसमान, जो मेरी पसंदीदा किताबों में से एक है, उसको भी मैं अगर मूल उर्दू में पढ़ता तो मैं और ज्यादा संपन्न होता। मुझे बात बात पर डिक्शनरी नहीं देखनी पड़ती, मैं अपने आप को और समृद्ध कर पाता। मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी पढ़े लिखे आदमी को जितनी ज्यादा भाषाएं आती है, जितनी ज्यादा भाषाओं में वो काम कर पाता है, जितनी ज्यादा भाषाएं वो पढ़ लिख पाता है, उतना अधिक संपन्न वो होता है। और अपनी बात, अगर वो लेखक है, तो अगर वो लेखन के पेशे में है, अध्यापन के पेशे में है, तो वो अपनी बात और ज्यादा प्रभावशाली ढंग से, और ज्यादा गहराई से, और ज्यादा मजबूती से कर पाता है। ऐसा मैं महसूस करता हूं। अगर मैं उर्दू जानता होता तो मैं हिंदी का भी और अच्छा अध्यापक होता, हिंदी का भी और अच्छा अध्येता हो सकता था, और हिंदी का भी और अच्छा विद्यार्थी हो सकता था। भूलता नहीं हूं मैं प्रेमचंद, जो कि हिंदी के सबसे बड़े लेखक माने जाते हैं आधुनिक काल के, वो उर्दू से हिंदी में आए थे।
भूलता नहीं हूं मैं कि जिन फिराक गोरखपुरी को हम सब लोग अपना पसंदीदा शायर मानते हैं, उनकी जो रचनाएं हिंदी में हम पढ़ते हैं वो मूलतः उर्दू में लिखी गई थी। बीसीओ नाम है कृष्णचंद्र, हमारे सबके महबूब लेखक, जिनकी कहानियां, जिनके उपन्यास हम सब पढ़ते हैं, जिनकी आत्मकथा एक बेमिसाल किताब है, लेकिन हम उसे हिंदी के माध्यम से पढ़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब भाषाओं के प्रति जो दुराग्रह हैं अपने, उनको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए उनको, और अपने स्तर पर ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा भाषाएं बोलना, लिखना, पढ़ना जान सकें, ताकि हम बेहतर नागरिक बन सकें, बेहतर अध्येता बन सकें, बेहतर मनुष्य बन सकें। धन्यवाद। सोल रूहे अदब है, इल्म का मीनार सोल है, लफ्ज़ों की खनक, जुमलों की झनकार सोल है, साये में जिसके फूले फलेगी मेरी ज़बां, बेशक वही शजरे सायादार सोल है, कैसे कोई मिटाएगा उर्दू ज़बान को, जब उसकी जानो दिल से तरफदार सोल है, परदेश में रहते हुए भी अपनी ज़बां का हर दिल में जगाती रही बस प्यार सोल है, हो देश या परदेश गुल उर्दू के खिलेंगे, इसके ही हक में बरसरे पैकार सोल है, दिल दे दिया है अपना गज़ल को, रुबाई को, उर्दू के इश्क में तो गिरफ्तार सोल है, एक घर के बासियों ने दिया है जन्म इसे, नगमी साहब के घर की पैदावार सोल है, मैं और मेरा कलम कहाँ, नगमी साहब कहाँ, मैं मोतरफ हूँ खालिके अशार सोल है। सोल, नगमी साहब और सोल, ये एक ही नाम है। उर्दू के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं नगमी साहब इस प्रोग्राम के साथ। अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं, अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं, मगर इस प्रोग्राम को तो होना है, और ये प्रोग्राम बाकायदा होता है वहाँ। और शरीक कौन होता है? हिंदुस्तान से आए हुए मेहमान। अमेरिका में जिन जिन को उर्दू बोलने का शौक़ है, वो लोग, शायर, अदीब, बहुत लोग आते हैं, और फिर एक जगह ले लेते हैं हॉल में, वहाँ साइड पे समोसे और आलू और खाने की चीज़ें होती हैं, गुलाब जामुन होती है। मैं समझता था कि लोग आते हैं चाय की वजह से, मगर पिछले प्रोग्राम में इन्होंने चाय भी ख़त्म कर दी, मगर लोग ज़्यादा आए। इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम सिर्फ सुनने के लिए, और जिनको उर्दू से मोहब्बत है, और जिनको नगमी साहब की अक़ीदत है, और उनके बेटे नूर, जिनकी मेहनत और मशक्क़त से ये प्रोग्राम होता है। मैं 3 दफ़ा जा चुका हूँ इस प्रोग्राम में। नगमी साहब की बेगम भी, वो तो माशाल्लाह मेज़बान हैं, एंकर हैं। मैं सिर्फ मुबारकबाद देता हूँ नगमी साहब को कि इन परेशानियों में, इन मुश्किलात के बावजूद भी वो अपना दामन जो है उर्दू के साथ जोड़े हुए हैं। दाग ने कहा था, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बान की है। उर्दू ज़बान बहुत बड़ी ज़बान है, अगर लोग उसको ख़त्म करना चाहें तो ये ख़त्म नहीं हो सकती। ये एक दरिया है बहता हुआ तेज़, उसके आगे आप कोई दीवार खड़ी करेंगे तो वो दौड़ के आगे निकल जाएगा। नगमी साहब ने अमेरिका में उर्दू को ज़िंदा रखा है, बहुत अच्छा लिखते हैं, कई किताबें लिख चुके हैं, बोलते बहुत अच्छा है, एक तहजीब तमीज़ उनके साथ जुड़ी हुई है। उर्दू का दामन उन्होंने ऐसे जकड़ लिया है कि वो कोई छुड़ा नहीं सकता। रीमा कई दफ़ा इस प्रोग्राम में आई हैं। रीमा से एक दफ़ा मैंने पूछा कि आपको
آپ رمضان کے پروگرام کرتی ہیں، قوالیاں ہوتی ہیں، اس میں کہنے لگی امیر خسرو کی قوالی مجھے بہت پسند ہے. تو میں نے کہا ان کا جو رنگ ہے، آج رنگ ہے ماں، آج رنگ ہے ماں، ریما رنگ ہے جی، آج رنگ ہے ریما رنگ ہے جی. اس میں ریما جو ہے نا وہ ری الگ ہے اور ماں الگ ہے، اس میں ریما ایک ساتھ نہیں ہے. تو ہنسی بہت، بھلے مجھے پتہ ہے ریما پاکستان میں ہے، ڈاکٹر صاحب بھی پاکستان میں ہیں، اور یہ وبا پھیلی ہوئی ہے. بس میں بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہم کو نجات دلائے، اور امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی نجات دلائے. مگر یہ پروگرام اب آن لائن جا رہا ہے سول کا، تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں نقوی صاحب کا، ان کی بیگم کا، اور ان کے صاحبزادے نور نقوی کا، کہ اس پروگرام کو چلتا رہنے دیں. اردو زندہ باد. تو جب میں اردو میں بولتا ہوں ایسا لگ رہا ہے میں پھر سے امی اور ابی کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ بول رہا ہوں، تو کافی کمفرٹیبل ہے. اب میں انٹریگڈ ہوں جب بزرگ جو پیپل جو بہت لٹریٹ ہیں جب وہ بولتے ہیں، بہت مزہ ہے. جب شعر سنتا ہوں مزہ ہے. میں مے بی 40% میں سمجھ رہا ہوں، اینڈ اتنا سمجھ رہا نہیں ہوں، مگر میرا دل چاہ رہا ہے اور سمجھنے کا. اینڈ وہ ٹیسٹ اور بیوٹی بہت مزہ ہے. سو ہوپفلی انشاءاللہ ٹائم ملے گا میں اور ڈیووٹ کر سکتا ہوں. یہ شبستاں، یہ محفلیں کب تک، یہ چراغاں، یہ محفلیں کب تک، واہ واہ کا یہ غلغلہ کب تک، واہ واہ کا یہ غلغلہ کب تک، سطح دریا پہ بلبلا کب تک، سطح دریا پہ بلبلا کب تک. امریکہ میں اردو کی محبت سینچنے والے ابو الحسن نغمی کا کہنا تھا کہ ایسی محفلیں پاکستانیوں کی آنے والی نسل کو نہ صرف اپنی زبان اور ثقافت سے قریب رکھیں گی بلکہ نئی اور پرانی نسل کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیاں اور نسلی تفاوت کو مٹانے میں بھی مددگار ثابت ہوں گی. اپنے بچوں کا حال تو دیکھو، ہجرتوں کا معال تو دیکھو، تاکہ دل میں چراغ انگریزی، سر کے اندر دماغ انگریزی، ان کا طرز بیان انگریزی، منہ کے اندر زبان انگریزی. کون غالب تھا، کون میر تقی، مصفی کون اور کون صفی، بیٹا اردو زبان سے محجوب، باپ ڈوٹے مشاعرے کیا خوب. اور یہ زباں وہ ہے جو صدیوں سے چلی آئی ہے. ارے اتنی دلکش ہے کہ اب تک بھی جواں ہے اردو. یہ زباں وہ ہے جو صدیوں سے چلی آئی ہے. اتنی دلکش ہے کہ اب تک بھی جواں ہے اردو. خواتین و حضرات، ہمارا اجلاس ختم ہوا. یہ اجلاس کیسا رہا؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیے گا. انشاءاللہ آئندہ مہینے کے آخری اتوار جون کی 28 تاریخ کو 1:29 پر اجلاس ضرور دیکھیے گا. بہت بہت شکریہ.